محترم ناظرین و سامعین، آپ کو مولوی شارٹس چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس کی شادی کو 10 سال ہو رہے تھے۔ قدرت نے اسے بیٹیوں جیسی رحمت سے نوازا تھا۔ ہر مرتبہ اسے خواہش ہوتی کہ بیٹا پیدا ہو، لیکن یکے بعد دیگرے پھول جیسی 6 بیٹیاں اس کے آنگن میں اتر آئی تھیں۔ بیٹا نہ ہونے کے سبب خاندان اور گھر والوں کی تلخ باتیں بھی اسے سہنی پڑ جاتی۔ اس بار اس کی بیوی کے ہاں ولادت متوقع تھی، لیکن وہ دل ہی میں ڈر رہا تھا کہ اس بار پھر بیٹی پیدا نہ ہو جائے۔ اب کے بار بھی اگر لڑکی پیدا ہوئی تو بیوی کو طلاق دے کر فارغ کر دینا۔ اس کی آپا نے اسے دو ٹوک انداز میں کہہ ڈالا۔ بیٹی کی پیدائش میں بھلا بیوی کا کیا قصور؟ وہ اپنے ہی ذہن میں سوچتا، پھر سر جھٹک کر فیصلوں کو حالات کے دائرے پر چھوڑ دیتا۔ لیکن جوں جوں وقت گزرتا گیا، شیطان کے کاری وار اس کے دل و دماغ پر اثر کرتے گئے، یہاں تک کہ اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ اگر اب کی بار بھی لڑکی پیدا ہوئی تو وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا۔ ایک رات وہ سویا تو کیا دیکھتا ہے کہ قیامت برپا ہو چکی ہے۔ ہر طرف افراتفری کا ماحول ہے۔ میزان عمل میں اس کے گناہوں کا بوجھ اتنا ہے کہ زندگی بھر کی نیکیاں بھی کام نہ آ سکیں، اور ان گناہوں کی پاداش میں اس پر جہنم واجب ہو چکی ہے۔ فرشتے اسے زنجیروں میں جکڑ کر جہنم کی طرف گھسیٹتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اس کی چیخ و پکار، آہ و بکا کا کچھ بھی اثر نہیں ہو رہا۔ اچانک کیا دیکھتا ہے کہ جہنم کے دروازے پر اس کی ایک بیٹی کھڑی ہے۔ وہ باپ کو دیکھ کر آگے بڑھتی ہے اور فرشتوں کو روک دیتی ہے۔ فرشتے اس کو لے کر دوسرے دروازے کی طرف چل پڑتے ہیں۔ وہاں پہنچ کر دیکھتا ہے کہ اس کی دوسری بیٹی کھڑی ہے اور فرشتوں کو آگے نہیں جانے دے رہی۔ فرشتے وہاں سے اسے لے کر تیسرے دروازے پر جاتے ہیں۔ وہاں اس کی تیسری بیٹی اپنے باپ کے لیے جہنم سے آڑ بن جاتی ہے۔ اس طرح چوتھے، پانچویں اور پھر چھٹے دروازے تک فرشتے اس کو لے کر جاتے ہیں، مگر ہر دروازے پر اس کی بیٹیاں اس کا دفاع کرتی ہیں اور جہنم میں جانے سے روک دیتی ہیں۔ اب 7واں دروازہ باقی تھا۔ فرشتے اس کو زنجیروں میں جکڑے 7ویں دروازے کی طرف چل پڑتے ہیں۔ اب اس پر شدید گھبراہٹ طاری ہونے لگی کہ اس دروازے پر میرے لیے کون رکاوٹ بنے گا۔ اسی گھبراہٹ اور خوف کے عالم میں اچانک ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ پسینے میں شرابور تھا اور جسم پر کپ کپی طاری تھی۔ اسے احساس ہونے لگا کہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر انتہائی غلط فیصلہ کر بیٹھا تھا۔ اسی حالت میں اس نے اللہ کے حضور ہاتھ بلند کیے۔ آنسو اس کے رخساروں پر بہہ رہے تھے اور لرزتے ہونٹوں سے دعا نکلی، اے اللہ، مجھے 7ویں بیٹی عطا فرما۔ آج کے بے دین اور فرسودہ افکار نے سوچ کو اس حد تک گرا دیا ہے کہ بیٹیوں کو رحمت کی بجائے دور جاہلیت کی طرح اور بے عزتی کا سبب خیال کیا جانے لگا ہے۔ مسلمان معاشرے میں جن لوگوں کا قضاء و قدر پر ایمان ہے، انہیں لڑکیوں کی پیدائش پر رنجیدہ خاطر ہونے کی بجائے خوش ہونا چاہیے، کیونکہ بیٹیاں رحمت خداوندی کا حصہ اور جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہیں۔ ایمان کی کمزوری کے باعث جن لوگوں کا یہ تصور بن چکا ہے کہ لڑکیوں کی پیدائش کا سبب ان کی بیویاں ہیں، یہ سراسر غلط ہے۔ اس میں بیویوں کا یا خود ان کا کوئی عمل دخل نہیں، بلکہ میاں بیوی تو صرف ایک ذریعہ ہیں۔ اولاد کی نعمت سے نوازنے والا صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، یا جس کو چاہتا ہے بیٹیاں اور بیٹے ملا جلا کر دیتا ہے اور جسے چاہے بانجھ کر دیتا ہے۔ سورۃ الشورى۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو بیٹیوں کے ذریعے آزمائش میں ڈالا گیا اور اس نے احسن طریقے سے ان کی پرورش کی، تو اس کے لیے یہ بچیاں جہنم سے بچاؤ کے لیے ڈھال بن جائیں گی۔
بخاری کتاب الزکوٰۃ۔ امید ہے آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی۔ اس کا اظہار کمنٹ کر کے لازمی کریں، اور ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے، اور دوستوں کو اس چینل کا لنک بھی شیئر کر دیں۔ شکریہ۔